بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے نام کا عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں اور قرآن مجید فرقان حمید کی ایک خاص صورت کا عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور اس تسبیح کا جو اللہ کی لاڈلی تسبیح ہے، اس تسبیح کا جس تسبیح کے بارے میں سرور کونین تاجدار مدینہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کو بڑی محبوب تسبیح ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ کی مشکلات، آپ کی تکالیفیں، آپ کی مصیبتیں صرف اس ایک تسبیح کے ذریعے سے دور ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ اس تسبیح کو اور اس اللہ کے نام کو اور قرآن پاک کی اس سورت کو اس طریقے سے پڑھیں جیسے ہم آپ کو بتائیں گے، تو انشاءاللہ آپ کی ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی، آپ کی ساری تکالیف ختم ہو جائیں گی۔ جیسی بھی ٹینشن ہو، اولاد کی ٹینشن ہے، اولاد نہیں ہو رہی، تب یہ وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ اس وظیفے کی بدولت آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی اولاد نرینہ عطا فرمائے گا۔ اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے، یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی اولاد کو فرما بردار بنائے گا۔ جس گھر کے اندر یہ عمل کیا جاتا ہے، یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، اللہ اس گھر کے بچے کو ارب پتی بنا دیتا ہے، اس گھر کے اندر دولت کی بارش ہو جاتی ہے، فقیر بھی کرے تو بادشاہ بن جائے گا۔ معزز سامعین کرام، کیوں نہیں؟ یہ اللہ کے نام کا عمل ہے، یہ قرآن پاک کی سورت کا عمل ہے، یہ حدیث پاک کے ان الفاظ کا عمل ہے جن کے بارے میں سرور کونین نے فرمایا کہ اللہ کو بڑے محبوب ہیں، اور جو شخص ان کلمات کے ذریعے سے اپنے پروردگار عالم کو پکارتا ہے، بلاتا ہے اور اپنے اللہ کے سامنے اپنی ساری مصیبتیں رکھتا ہے، میرا اللہ غیب سے اس کی ان مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ آپ نے اللہ کے نام کا یہ عمل لازمی کرنا ہے، آپ نے قرآن پاک کی یہ سورت لازمی پڑھنی ہے، آپ نے قرآن پاک کی اس آیت کا عمل لازمی کرنا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ آیت کتنی مرتبہ پڑھنی ہے، یہ سورت کتنی مرتبہ پڑھنی ہے، یہ اللہ کا نام کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ تسبیح لاڈلی تسبیح کتنی مرتبہ پڑھنی ہے، سب کچھ آگے چل کر بتا دیا جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے ایک ریکویسٹ کر دوں کہ معزز سامعین کرام، خدا را آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے، اور جو شرائط بتائی جائیں گی ان شرائط کو آپ نے غور سے سننا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ کمنٹ سیکشن کے اندر یہ لازمی لکھیے گا کہ یا رب ذوالجلال تمام مسلمانوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ جو شخص یہ لکھے گا، اللہ رب العزت غیب سے اس کی پریشانی کو دور فرما دے گا، اور جو اس عمل کو شیئر کرے گا، جتنا زیادہ شیئر کرے گا اتنی جلدی اس کی تکلیف دور ہوگی، اتنی جلدی اس کی مصیبت ختم ہوگی، اور اتنا ہی جلدی اللہ سبحانہ و تعالی اس کے حالات کو بدل ڈالیں گے۔ لہٰذا حالات کو بدلنے کے لیے اور اپنی تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اور کمنٹ سیکشن کے اندر تمام مسلمانوں کے لیے یہ دعا بھی لازمی لکھنی ہے۔ شرائط میں سب سے پہلی شرط، اللہ سبحانہ و تعالی کے حضور آپ نے حلال کمانا ہے، حلال کھانا ہے، حلال پہننا ہے۔ کیوں؟ سرور کونین نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، محنتی اللہ کا دوست ہے، اور آپ نے محنت کرنی ہے۔ اور دوسری ایک حدیث پاک میں سرور کونین نے فرمایا جو شخص حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے تو 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ اس کی اور کوئی عبادت قبول ہوتی ہے۔
تو معزز سامعین کرام، اگر آپ نے حرام کھا لیا تو پھر آپ کی عبادات قبول نہیں ہوں گی، تو وظائف کہاں سے اثر کریں گے؟ تو وہ وظائف کے مؤثر ہونے کے لیے پہلی شرط حلال کمانا، حلال کھانا، حلال پینا اور حلال پہننا ہے۔ تو اس لیے آپ نے پہلی شرط پر عمل کرتے ہوئے حلال کمانا ہے، حلال کھانا ہے اور حلال پہننا ہے۔ دوسری شرط، آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، کیوں اللہ کا اعلان ہے قرآن پاک کے اندر، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے سامنے جھکنے سے اعراض کرے گا، جو میری یاد سے غافل ہوگا، جو مجھے یاد نہیں کرے گا، قرآن کی تلاوت نہیں کرے گا، نماز نہیں پڑھے گا، فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں اس کی معیشت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا۔ تو جب اللہ کسی کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیں تو کوئی ہے جو اس کی معیشت کو صحیح کر سکے؟ تو اس لیے معزز سامعین کرام، آپ نے یہ 5 نمازیں لازمی پڑھنی ہے۔ ہاں آگے پیچھے ہو جائیں تو خیر، لیکن وقت پہ پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تیسری شرط، آپ نے اکیلے میں، تنہائی میں، ایسی جگہ میں آپ نے عمل کرنا ہے جہاں کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے، ڈسٹربنگ کریٹ نہ کرے۔ کیوں؟ جب ڈسٹرب ہوں گے پھر وظیفے کی طرف دھیان نہیں رہے گا، جب دھیان نہیں رہے گا تو پھر معزز سامعین کرام کیسے وہ وظیفہ قبول ہوگا؟ لہٰذا وظیفہ کرتے وقت جس مشکل کے لیے، جس بیماری کے لیے، جس تکلیف کے لیے، جس چیز کے لیے آپ وظیفہ کر رہے ہیں، اس چیز کو، اس بیماری کو، اس مشکل کو، اس تکلیف کو آپ نے سامنے رکھنا ہے اور اس کو ذہن میں رکھ کر پھر آپ نے عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ کے لیے آخری عمل ثابت ہوگا، آپ کی تکلیفیں دور ہو جائیں گی، آپ کی مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ ہر طرح کی تکلیف سے نجات کے لیے آپ نے اس طریقے کو اپنانا ہے۔ یہ 3 شرائط ہیں، ان پہ لازمی عمل کیجیے گا۔ سب سے پہلے آپ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ درود پاک آپ نے کیسے پڑھنا ہے؟ تو آئیے آپ کو بتا دیتا ہوں کون سا درود پاک پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ نے نماز والا درود پاک پڑھنا ہے اور آپ نے بڑے انہماک کے ساتھ، توجہ کے ساتھ آپ نے یہ درود پاک پڑھنا ہے۔ معزز سامعین کرام، اس طریقے سے درود پاک پڑھیے گا گویا آپ روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہیں، آقا کے روضے کی جالیوں کو تھام کے کھڑے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ مل کے ایک بار بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک کو محبت کے ساتھ پڑھنے کے بعد، درود پاک کو پیار اور عشق کے ساتھ پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے قرآن پاک کی یہ آیت
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آپ نے 70 بار پڑھ لینی ہے۔ اور پھر اللہ کے نام، یا اللہ یا وہاب یا عزیز، یہ 313 مرتبہ، یا اللہ یا وہاب یا عزیز 313 مرتبہ، یا اللہ یا وہاب یا عزیز 313 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن پاک کی چھوٹی سی صورت ہے جسے ہم سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یہ آپ نے صرف 7 بار پڑھنی ہے، اور پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، وہی درود پاک جو نماز والا درود پاک ہے۔ عمل مکمل ہو جائے گا۔ 3 دن اس عمل کو کریں، 5 دن کریں یا 7 دن کریں، اپنی ضرورت کے مطابق اس عمل کو کریں، اپنی حاجت کے مطابق اس عمل کو کریں۔ معزز سامعین کرام، ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔